السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے کلام کی تشریح کے سلسلے کو پسند کیا اور اپنی قیمتی آراء بھی مجھے بھیجوائیں۔ آج جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ اس نظم میں، بلکہ نظم ہے، انسان کی جو سرگزشت ہے محنت کی اس دنیا میں، اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب جنت سے اس دنیا میں بھجوایا تھا تو بلا شبہ انسان کو وسائل دیے تھے، جس میں سب سے بڑا وسیلہ تو خیر اس کی اپنی عقل تھی، اور اس کے علاوہ اس نے انسان کو سب کچھ دیا تھا۔ یہ نباتات اور یہ جو زمین سے نکلنے والی نعمتیں ہیں اور جو آسمان سے برسنے والی بارش ہے، الغرض کے بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتیں، اور لیکن انسان نے ان نعمتوں کو اپنے محنت مشقت کر کے ان نعمتوں سے وہ کام میں لایا، اور آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ترقی کی کس منزل تک پہنچ گیا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں عرض کرنا تھیں۔ اب آئیے اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں، جس میں کوئی خاص مشکل الفاظ بھی نہیں ہے اور کوئی خاص فلسفہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال شعر ہے: اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ داد کا مطلب ہوتا ہے شاباش یا تعریف کرنا، اور طلبگار کہتے ہیں مانگنے والے کو۔ تو وہ بڑی سادہ سی بات کر رہے ہیں کہ میری جو میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں اس میں کوئی اثر ہو نہ ہو، لیکن اللہ میاں تو اسے سن رہے۔ میں داد نہیں مانگتا ہوں، میں اس قسم کے جھگڑوں اور جھنجھٹوں سے بالکل آزاد ہوں۔ دوسرا شعر ہے کہ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ جو انہوں نے کہا ہے مشت خاک، ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، اور یہ سرسر جو کہا گیا ہے اصل میں سرسر استعمال ہوتا ہے ہوا کے لیے، لیکن یہاں پر علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے کہ دنیا میں جو بلاؤں اور مصیبتوں کے جھکڑ چلتے رہتے ہیں اور پورے آسمان کی جو وسعت ہے اس میں یہی جھکڑ پھیلے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں کیا عرض کروں کہ یہ تیرے شوق تخلیق، یعنی تخلیق کرنے کا جو اللہ میاں کو شوق ہے، ظاہر ہے اللہ میاں خالق ہیں ہر چیز کے، تو یہ جو شوق ہے یہ تیری مہربانی ہے یا تیرا یہ ہم پہ قہر و غضب ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگلا شعر ہے: ٹھہر سکانا ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے باد مراد۔ خیمہ گل یعنی پھولوں کا بنا ہوا خیمہ، اور فصل بہاری یعنی بہار کا موسم۔ باد مراد، باد کہتے ہیں ہوا کو، اور مراد کہتے ہیں کسی کی آرزو کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک بہار نے پھول پیدا کیے ہیں، لیکن باغ کی ہوا میں پھولوں کا خیمہ قائم نہیں رہ سکا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھول کھلا، مسکرایا، ہوا میں لہرایا، خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ جو پتیاں تھیں اس کی وہ کچھ دنوں میں مرجھا گئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ ہماری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ اسے ہم فصل بہار کہیں
یا اسے باد مراد کہیں، یعنی وہ ہوا جو مرادیں پوری کرتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ قصوروار تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، غریب الدیار کہتے ہیں پردیسی کو، بے وطن کو۔ یہاں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جنت سے نکالے جانے کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ جنت میں پیدا ہوا تھا اور اس کا اصلی وطن جو ہے وہ جنت ہے، تو اس کو جب نکال کے زمین پر بھیجا گیا تو وہ پردیسی ہو گیا، یعنی غریب و دیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں قصوروار ہوں جسے اس کے وطن سے نکال کے پردیسی کر دیا گیا، اور تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ خرابہ انہوں نے کہا ہے دنیا کو، دنیا کے ویرانے کو۔ ظاہر ہے جب انسان دنیا میں نہیں تھا، یہ رونقیں نہیں تھیں، تو دنیا ایک طرح کا ویرانہ تھی نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آ کے اپنی جو محنت مشقت تھی اس کو ہم نے آباد کر دیا، تو یہ کام تو تیرے فرشتے بھی نہیں کر سکے تھے، اور اسے ہم نے آباد کیا اور اسے ہم نے گل و گلزار بنا دیا، باوجود اس کے کہ میں پردیسی ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے وطن سے بڑھ کے اس کی خدمت کی۔ ایسا کام تو فرشتوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اگلا شعر دیکھیے، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ یہ اس شعر کا تقریباً وہی مطلب ہے جو گزشتہ شعر کا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا جو بالکل فانی ہے اور اس کے ایک دن ختم ہونے کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، تو میرے یہاں آنے سے پہلے یہ ایک بیابان اور چٹیل میدان تھی، اور میں نے محنت کی تو اس میں چہل پہل بھی ہوئی، رونق بھی ہوئی، تو یہ مجھے دعائیں دیتی ہے یہ دنیا۔ میری جفا طلبی یعنی میری ہمت، میری محنت کو یہ دعائیں دیتی ہے۔ وہ دشت سادہ سے مطلب ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے یہاں پر ظاہر ہے کوئی اتنی رونق تو تھی نہیں، اور جہان بے بنیاد یعنی بس ایک زمین تھی سادہ جو ہمیں دے دی گئی تھی کہ بھئی جاؤ یہاں پر رہو، تو اس کو ہم نے کیسا خوبصورت اور کیسا حسین بنا دیا۔ اگلا شعر ہے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گل ستا کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ خطر پسند طبیعت کا مطلب ہے ایسا آدمی جو خطروں کو پسند کرتا ہو۔ سازگار نہیں یعنی موافق نہیں۔ کہنا میں تو خطروں سے، کہتے ہیں کہ میں تو خطروں سے کھیلنے کا عادی ہوں، اور میں ایسے کسی گلستان میں نہیں رہ سکتا جہاں صیاد گھات میں نہ ہو۔ گھات کہتے ہیں کسی کو پھنسا لینے کے انتظار میں بیٹھنے کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ شکاری جو ہے وہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ان کو پرندے ملنے کی امید ہو، اور وہ جگہ گلستان ہی ہو سکتی ہے، وہیں پرندے زیادہ چمن میں یا باغ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کو شروع سے خطرے پسند ہیں، اور میں بلاؤں اور مصیبتوں میں خوش ہوتا ہوں، یعنی انسان۔ مجھے وہ باغ بالکل پسند نہیں جہاں کوئی شکاری گھات لگائے، میرا انتظار نہ کر رہا ہو کہ مجھے پکڑ لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہر قسم کے خطرات مول لیے اور قبول کیے۔ آخری شعر ہے، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ کہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ قدسی سے مراد ان کی ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہیں۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق و عاشقی ہوتی ہے، اب عشق و عاشقی کی یہاں پر بڑے وسیع معنی ہیں، یعنی دیوانے پن کی حد تک کام کرنا سمجھ لیجئے، محنت کرنا سمجھ لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس دنیا کو اتنا خوبصورت اور اتنا حسین بناتے۔ یہ ان کا کام تھا کہ جو بڑے بلند ہمت لوگ ہیں، جن کے بڑے حوصلے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہمتوں سے اور اپنے حوصلوں سے کام لے کے تیری دنیا کو گل و گلزار بنا دیا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی نظم علامہ اقبال کی آج کی، جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی علامہ کی کسی اور نظم یا غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔